بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا سرخ چادروں کو اتارنا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، یعنی ان کے ساتھ تھے، اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھی جن میں سرخ دوڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لی۔ فائدہ: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں اس قسم کے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہاں، ہماری زندگی کے اعتبار سے اس پر تعجب ہوتا ہے۔ ان حضرات کی عام زندگی ایسی ہی تھی۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ میں، جس کا قصہ باب ایک قصہ 3 پر گزرا، کفار کی طرف سے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے تو مسلمانوں کی حالت کا بڑی غور سے مطالعہ کیا تھا، اور مکہ واپس جا کر کفار سے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں قاصد بن کر گیا ہوں، ایمبیسیڈر بن کے فارس و روم اور حبشہ کے بادشاہوں سے ملا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کے یہاں یہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ کبھی ان کا بلغم زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو منہ اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر شخص دوڑتا ہے کہ تعمیل کرے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بدن پر ملنے اور لینے کے واسطے ایسے دوڑتے ہیں گویا آپس میں جنگ و جدل ہو جائے گا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں، کوئی شخص ان کی طرف عظمت کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذباب کے لفظ سے بال کٹوا دینا۔ وائل ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ میں سامنے آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذباب ذباب۔ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا، میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضری ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لیکن یہ اچھا کیا۔ فائدہ: ذباب کے معنی منحوس کے بھی ہیں اور بری چیز کے بھی۔ یہ اشاروں پر مر مٹنے کی بات ہے کہ منشا سمجھنے کے بعد خواہ غلط ہی سمجھا ہو، اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی فرما دیا کہ تم کو نہیں کہا تھا، مگر یہ چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لیے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں نماز میں بولنا جائز تھا، پھر منسوخ ہو گیا، رد ہو گیا، یعنی اب نہیں بول سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے حسب معمول سلام کیا، چونکہ نماز میں بولنا منسوخ ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہ دینے، سلام کے جواب نہ دینے سے نئی اور پرانی باتیں یاد آ کر مختلف خیالات نے مجھے آ گھیرا۔ کبھی سوچتا فلاں بات سے ناراضی ہوئی، کبھی خیال کرتا کہ فلاں بات پیش آئی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، تب جان میں جان آئی۔ ایک اور مختصر قصہ بیان فرماتے ہیں، سہیل ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت اور خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال کٹوا دینا۔ دمشق میں سہیل ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نہایت یکسو تھے، اکیلے رہتے تھے، بہت کم کسی سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے۔ دن بھر نماز میں مشغول رہتے یا تسبیح اور وظائف میں، مسجد میں آتے جاتے۔ راستے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مشہور صحابی ہیں گزر ہوتا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جائیں۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر دو باتیں نہ ہو، ایک سر کے بال بہت بڑے رہتے ہیں، دوسری لنگی ٹخنوں سے نیچے باندھتا ہے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچایا گیا۔ خریم اسدی کو فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی۔ فائدہ: بعض روایات میں آیا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان دونوں باتوں کا ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب سے نہ ہوگی، مگر دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بھی ارشاد فرمایا ہو اور غیبت میں یعنی ان کی غیر حاضری میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والے نے ان سے جا کر عرض کر دیا۔